اور اسلام کی محافظت، بیماروں کی شفا یابی، بے اولاد گودوں کی اولاد مدینہ کے لیے بلند تر صلوات جتنے بیمار ہیں ان کی شفا یابی کے لیے، مومنین کے گھروں میں خیر و برکت کے لیے، مومنین کی اولادوں کے نیک اور صالح ہونے کے لیے، عالم اسلام کی بالادستی، عالم کفر کی نیست و نابودی کے لیے، فلسطین کے نہتے اور مظلوم مسلمانوں کی مدد و نصرت کے لیے، بیت المقدس قبلہ اول کی آزادی کے لیے، ملت تشیع کی حفاظت کے لیے بلند تر صلوات۔ منجی بشریت، امام زمن، حجت خدا صلوات اللہ علیہ کے ظہور پرنور کی تعجیل کے لیے، ہماری گنہگار نگاہیں یوسف زہرا کی زیارت کے قابل ہو جائیں، اس دعا کی استجابت کے لیے، امام کے مبارک قدموں میں جام شہادت نصیب ہو، اس دعا کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ حاضرین کے تمام مرحومین کے لیے، ان مومنین و مومنات کے لیے جن کے لیے کوئی دعا مانگنے والا نہیں، اور جن احباب نے دامِ کرم سخن قدمی اس پاکیزہ محفل و جشن کا انعقاد کیا، ان کے خاندانوں کے تمام مرحومین کے لیے، ڈاکٹر صاحب کے والد، والدہ، بھائی، اور کیسر خان صاحب کی ساس صاحبہ جو حال ہی میں دنیا سے رخصت ہوئی، ان کے لیے ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام مرحومین اور شہداء کی بخشش کے لیے بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والنار للمنافقین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ورحمۃ اللہ علی احبابہم وشیعتہم وموالیہم ومحبیہم اجمعین، ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین۔ اما بعد، فقد قال الحکیم فی القرآن المجید، وقولہ الحق، وہو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم من مات ولم يعرف امام زمانه مات میتۃ جاہلیہ. بلند تر صلوات پڑھیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت. مل کے بولے حسینیت. اپنے ایمان کا اعلان کریں حسینیت. عقیدوں کا اظہار کریں حسینیت. نیکیوں کا وعدہ کریں حسینیت. سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کریں. پوری طاقت سے جواب دیں حسینیت. قرآن اور آل بیت سے محبت کا دم بھرے. پوری جرأت سے جواب دیں حسینیت. یزیدیت، یزیدیت، یزیدیت. بلند تر صلوات. میرے ساتھ قابل احترام بزرگوں، عزیز و دوستو، حج کی شب ولادت امام زمن ہے اور آپ سب کی خدمت میں ہدیہ تبریک کرتا ہوں. اللہ آپ سب کو امام کا سچا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرمائے. یہ راتیں، یہ لمحات، یہ ساعات یہ معمولی نہیں ہوتے. اللہ جس پہ راضی ہوتا ہے ان ساعات میں وہ انہیں اپنے ولی کے قریب کرتا ہے. اور یہ لمحے قربت امام کا ذریعہ ہوتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو آج کی رات کی افادیت کا علم نہیں ہے. لوگوں سے اگر پوچھا جائے تو کوئی پٹاخوں والی عید کہتا ہے، کوئی فلاں کہتا ہے، کوئی فلاں کہتا ہے. حقیقت میں یہ اللہ کی اس نعمت کے شکریہ کی رات ہے کہ جس رات میں اللہ نے زمین کو زمین کا حقیقی وارث عطا فرمایا. منجی بشریت امام زمن، اور جس ذات کے لیے ہم ہر جمعے میں اقرار کرتے ہیں کون ہے میرا ہادی، کون ہے میرا امام، کون ہے میرا مولا. میرے دوستوں میں حیران ہوا جب امام جعفر صادق علیہ السلام اس فرمان کو پڑھا کہ کیا معیار تھا قائم آل محمد کا اپنے اجداد کی نگاہ میں. میرے چھٹے امام فرماتے ہیں لو ادرکتہ لخدمتہ، اگر میں جعفر صادق 12ویں کی ظہور کے لمحات کو پا لیتا تو میں بھی اپنے 12ویں کی خدمت کرتا. اندازہ کیجئے کہ کتنا قیمتی گوہر ہے، گوہر نایاب. اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کا ذکر مصطفیٰ سے لے کر حسن عسکری تک ہر معصوم زبان پہ جاری ہوا اور ہر امام نے متوجہ کیا اس کو نہ چھوڑنا جس کو اللہ نے تمہارے زمانے کا امام بنایا. اس میں کوئی شک نہیں دوستو. میں اپنے بچوں اور جوانوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ سارے امام ہمارے ہیں. اس لیے ہمارے مکتب کا ٹائٹل ہے شیعہ اثنا عشری. اثنا کہتے ہیں 2 کو، عشر کہتے ہیں 10 کو. 10 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 12. یعنی 12 اماموں کی امامت و ولایت کا اقرار کرنے والا ہی حقیقت میں کامیاب، فاتح اور فلاح یافتہ ہوگا. اب بہت سارے لوگ ہیں، کوئی 6 اماموں کو مانتے ہیں، کوئی 7 کو مانتے ہیں، کوئی 8 کو مانتے ہیں. یہ کمال عطائے پروردگار ہے کہ اللہ نے تجھے اور مجھے اس گھر کے ان سارے افراد کا مطیع بنایا ہے جن کو اللہ نے خود امام بنایا. میں کہتا ہوں کہ یہ خدا کی عطا معمولی نہیں ہے. میرے دوستو آپ دیکھ لیجئے، لوگوں کو وہ نعمتیں نہیں ملی جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں.
لوگوں کو امام بنانے پڑے ہیں، اللہ نے تمہیں امام بنا کے عطا کیے ہیں۔ لوگوں کو ہادی بنانے پڑے ہیں، اللہ نے تمہیں ہادی بنا کے دیے ہیں۔ لوگوں کو دین، فقہ، عقیدے خود تیار کرنے پڑے ہیں۔ کیا معیار ہے تیرے مکتب کا، تیرے عقیدے سے لے کر تیرے عمل تک، تیری فروعات سے لے کر تیرے اصولوں تک، تیرے ہادیوں میں علی سے لے کر تیرے مہدی تک، ہر شے میرے اللہ نے خود بنا کر اپنے مصطفیٰ کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ متوجہ بیٹھے میری باتوں پر، ہر شے اللہ نے خود بنائی ہے، اس لیے کہ جو اللہ بناتا ہے اس میں نقص نہیں ہوتا ہے۔ لوگوں کے ہاں دیکھ لیجئے، جتنے ہاتھی ہیں اتنے نظریے ہیں، اتنی فقہ ہیں، اتنے راستے ہیں۔ کیوں ہم تمہیں بار بار متوجہ کرتے ہیں کہ اگر امام کی غیبت میں تو رہ رہا ہے تو یہ معمولی دور نہیں ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک صحابی ہے جس کا نام ہے جناب جابر جوفی، عرض کرنے لگے، اب دیکھیں کہاں سے 12ویں امام کا تذکرہ چلا آ رہا ہے۔ امام زین العابدین سے سوال کیا گیا، مولا ہم سنتے ہیں کہ آپ کا 12واں بیٹا خاندان اہل البیت کا 12واں تاجدار پردہ غیبت میں چلا جائے گا، مولا ذرا فرمائیے ان کی غیبت کتنی ہوگی؟ امام نے فرمایا بہت طولانی ہوگی۔ مولا کتنی طولانی ہوگی؟ فرمایا اتنی طولانی ہوگی کہ اس دور میں لوگوں کو خوب آزمایا جائے گا۔ مولا کتنا آزمایا جائے گا؟ فرمایا اتنا آزمایا جائے گا کہ کھرے الگ ہو جائیں گے اور کھوٹے الگ ہو جائیں گے۔ معصوم کا کلام۔ پھر سوال کی جابر جوفی نے، اس لیے کہ جو اس زمانے غیبت کے اندر جو امام کے منتظرین کی ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری ہے، پچھلے دنوں جو مجلس ہوئی تھی ڈاکٹر صاحب کے والد بزرگوار کی، اس میں نے عرض کیا تھا ایک ذمہ داری یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں اس غیبت میں تم پر لازم ہے کہ ہماری ولایت کے ساتھ متمسک رہو۔ ہماری ولایت کے ساتھ، یہ لفظ سمجھنے کے لائق ہے، ہماری ولایت کے ساتھ متمسک رہو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب امام کا یہ فرمان سنیے۔ امام نے فرمایا ہے جابر جوفی جو ہمارے 12ویں کی غیابت میں ہماری ولایت پر ثابت قدم رہے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ولایت والا ہونا اور ہوتا ہے اور ولایت پر ثابت قدم رہنا اور ہوتا ہے۔ جو ہماری ولایت پر ثابت قدم رہے گا، مولا پھر اس کا مقام کیا ہوگا؟ ذرا مقام سننا۔ امام فرماتے ہیں جابر جوفی جو ہمارے 12ویں کی غیابت میں ہماری ولایت پر ثابت قدم رہے گا، اس کا مقام ہم آل محمد کی نگاہ میں بدر و احد و حنین کے ہزار شہیدوں سے بھی زیادہ ہوگا۔ بدر کے 1000 شہید، ایک طرح توجہ رکھنا، بدر کے 1000 شہید، احد کے 1000 شہید، حنین کے 1000 شہید، یہ کون سے شہداء ہیں؟ جو پیغمبر خدا کے ساتھ پیغمبر کی معیت میں چلے، جنگ لڑی، شہید ہو گئے، اللہ نے جن کے لیے انعام و کرام کا وعدہ کیا۔ اور آپ ذرا اندازہ کیجئے ان شہیدوں میں کوئی حضرت حمزہ جیسا شہید ہے؟ گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے؟ اتنے بڑے بڑے شہداء جن کو سید الشہداء کہا گیا، اتنے بڑے بڑے منصبوں والے 1000 شہیدوں کا مقابلہ ہے ایک اس سپاہی کے ساتھ کہ جو امام کی غیبت میں آئمہ کی ولایت پہ ثابت قدم رہے۔ 1000 یعنی 1000 شہید ایک طرف، اور اس غیبت میں پھر سوالی نے سوال کیا مولا ایسا کیوں ہے؟ آخر ان لوگوں کا بہت بڑا مقام ہے، وہ صحابی پیغمبر تھے، وہ پیغمبر کے قرب میں بیٹھتے تھے، پیغمبر کے ساتھ چلے، جہاد کیا، رائے خدا میں مارے گئے، اور ان کے لیے تو قرآن اترا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات
بل احیا ولکن لا تشعرون، جو رائے خدا میں مارا جائے تم اسے مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے اور اتنی پاکیزہ زندگی پاتا ہے کہ تم زندہ رہ کر بھی اس کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے ہو، تمہیں اس کی زندگی کا پتہ نہیں ہے۔ شہید کون ہوتا ہے؟ جس کے خون کا ایک قطرہ زمین پر نہیں آتا کہ اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن امام کیا کہتے ہیں؟ 1000 شہید بدر کے ایک طرف ہیں، ہمارے 12ویں کی غیبت میں ہماری ولایت پہ ثابت قدم رہنے والا بہت بڑی عظمت ہے، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ پھر امام نے فرمایا جو ہمارے پوچھنے والے نے پوچھا مولا ایسا کیوں ہے؟ تو امام نے فرمایا سنو، جنہوں نے میرے نانا محمد کے ساتھ مل کر جہاد کیا تھا انہوں نے پہلے میرے نانا کو دیکھا، پھر میرے نانا کو سنا، پھر میرے نانا کو مانا، پھر میرے نانا کی معیت میں چلے اور جہاد کیا۔ اور یہ کون ہے؟ فرمایا انہوں نے ہم میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھا ہوگا، لیکن ایمان اتنا قوی ہوگا غیب میں رہ کر بھی اور غیابت کے دور میں زندگی گزار کر یہ ایسے ایمان رکھیں گے جیسے انہوں نے ہمیں سامنے دیکھا۔ میری گل سمجھ آ رہی ہے میرے دوست بزرگوں؟ یہ اللہ کی عطا ہے، خدا آپ پہ راضی ہے کہ خدا نے، اور یہ یاد رکھیے گا عقیدہ مہدویت تشیع کے ہاں نہیں ہے، کائنات کے ہر مذہب میں ایک مسلح اعظم کا انتظار ہو رہا ہے۔ یہودی کر رہے ہیں، عیسائی کر رہے ہیں، مسلمانوں کے دیگر فرقے کر رہے ہیں، ہم شیعہ بھی کر رہے ہیں۔ تو پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمارا پھر کون سا کمال ہو گیا؟ پھر ہم اتنی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ ہاں اس لیے کرتے ہیں لوگ انتظار کر رہے ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ 12واں کون ہوگا، وہ کہاں سے ہوگا۔ ہمارا کمال یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ 12واں بھی بتایا ہے، اس کا گھر بھی بتایا ہے، اس کا خون بھی بتایا ہے، اس کی نسل بھی بتائی ہے، اس کی پاکیزگی بھی بتائی ہے، اور اس کا معیار بھی بتایا۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے؟ یہ پچھلے دنوں نا ٹی وی ٹاک پہ کسی شخص نے کسی سے پوچھا ہاں جناب علی آپ کے امام کتنے ہیں؟ اور وہ بیچارہ جھٹ سے بولا کہ لگا ہمارے امام 12 ہیں۔ کہا ہمیں بتاؤ آپ کے کون سے 12 امام ہیں؟ اب وہ گنتا ہے، کبھی 5ویں کو 6ٹھے پہ لے جاتا ہے، کبھی 7ویں کو 8ویں پہ لے جاتا ہے۔ اس وقت یقین جانیے کہ دوستو ان مجالس اور ان محافل اور اس عزاداری حسین کا لطف نظر آیا ہے۔ ہمارے چھوٹے سے بچے سے بھی پوچھ لو نا، اسے بھی پتا ہوتا ہے میرا پہلا کون ہے، میرا دوسرا کون ہے، میرا تیسرا کون ہے، میرا چوتھا کون ہے، میرا 5واں کون ہے، میرا 12واں کون ہے، اور پتا ہوتا ہے میرا پہلا علی ہے، میرا دوسرا مجتبیٰ ہے، میرا تیسرا حسین ہے، میرا چوتھا زین العابدین ہے۔ اس لیے کہ لوگوں نے جو اپنے امام چنے ہیں، کوئی کسی گھر سے چنا، کوئی کسی خاندان سے چنا، کوئی کسی نسل سے چنا۔ یہ کمال مکتب اہل بیت ہے کہ اللہ نے 12 کے 12 امام ہمیں ایک ہی نسل سے عطا فرمائے۔ میری گل سمجھ آتی بھی ہے میرے دوست بزرگ کو، اور اس کا اظہار خود پیغمبر خدا، اس لیے کہ 9 امام نسل امام حسین علیہ السلام میں سے ہیں، اور 11 بیٹے سیدہ فاطمہ کی نسل سے ہیں، علی حیدر کرار کی نسل سے ہیں۔ مجھے ایک جملہ یاد آ گیا، اپنے موضوع کو روک کے عرض کرتا ہوں۔ شیب ابی طالب میں نا بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، اس لیے کہ دوستو جب اسلام اور اسلام کی قربانیوں کی بات آتی ہے تو پھر مادر زہرا کا ذکر ضرور آتا ہے، پھر علی کے بابے کا ذکر ضرور آتا ہے۔ بی بی سے پوچھا تھا عرب کی بدو عورتوں نے آ کر، ہم نہ کہتی تھی اس یتیم سے شادی نہ کرو، کیا ملا ہے عبداللہ کے بیٹے سے شادی کر کے؟ کہاں وہ تیری شان و شوکت، کہاں وہ تیرا منصب و جلال، کہاں وہ تیرے نوکر و نوکرانیاں، کہاں وہ تیرا مال تجارت، کہاں وہ تیرے دروازے سے 80,000 اونٹوں کا اٹھنا، کہاں وہ تیرا مال تجارت دنیا کے ملکوں میں جانا، اور کہاں اس وقت تیری یہ زندگی کہ تیرا لباس بھی پرانا ہے اور تیرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے؟ کیا ملا؟ عبداللہ کے یتیم سے شادی کر کے قربان چلا جو بی بی تیری فکر پر مسکرا کر کہنے لگی، اور عرب کے بدو
ہندو معاشرے کی مادیت پرست عورتوں، تمہیں کیا پتا ہے حرم محمد میں آنے کے بعد اللہ نے مجھے کتنا بڑا انعام دیا ہے؟ کہ ہمیں بھی بتاؤ نا کون سا انعام ملا ہے؟ کہ کیا یہ انعام کم ہے کہ اللہ نے مجھے 11 معصوم اماموں کی جدہ بنایا؟ 11 معصوم اماموں کی جدہ، یعنی 11 کے 11 اماموں کی کمال ہے نا دوستو۔ ماں بھی ایک ہے، باپ بھی ایک ہے، نانا بھی ایک ہے، نانی بھی ایک ہے، اور اسی لیے ہمیں پتا ہے۔ چلو ایک جملہ اور سنیے، جب پیغمبر خدا امام حسین کو اپنے زانوں پہ بٹھاتے تھے نا، ان تین لفظوں میں اپنے بیٹے کی تعریف کرتے تھے، فرماتے تھے یا بنیا انک سید وابن سید و ابو السادات، میرا حسین تیری عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، تو خود بھی سید ہے، تیرا بابا بھی سید ہے، تیری اولاد بھی سید ہے۔ انک حجت وابن حجت و ابو الحجت، میرا لال تیری عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، تو خود بھی حجت خدا ہے، تیرا بابا بھی حجت خدا ہے، تیرے بیٹے بھی حجت خدا ہے۔ انک امام وابن امام و ابو الائمہ، میرا حسین تیری عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، تو خود بھی امام ہے، تیرا بابا بھی امام ہے، اور اللہ نے تجھے 9 امام بیٹے بھی عطا فرمائے۔ دوستو یہ میرے رب کا احسان ہے، گھبرا تو نہیں گئی میری بات، یہ میرے اللہ کی عطا ہے کہ جس اللہ نے ہمیں ایک ہی گھر سے امام عطا کیے ہیں۔ اب ذرا بتا دوں وہ گھر کون سا ہے؟